اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جو سورہ پڑھیں گے وہ سورہ کوثر ہے، بہت ہی چھوٹی سورہ ہے، مکی سورہ ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں، لیکن جب ہم لوگ آج پڑھیں گے اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ چلے گا یہ کتنی خوبصورت سورہ ہے اور یہ کس موقع پر نازل ہوئی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کی وجہ کیسے بنی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر اور بہت کچھ دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، ان کا انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایک غمگین ہو گئے اور نڈھال ہو گئے، مطلب وہ ایسے لیٹ گئے، اور انہی کے بغل میں ان کے چچا جو کہ ابو لہب جو کافر تھے اور بہت ہی کٹر ان کے دشمن تھے، جب انہیں پتہ چلا تو وہ خوشی میں جا کر مکہ کی گلیوں میں باہر نکل گئے اور کہنے لگے بطر محمد بطر محمد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کرنے لگے۔ اور جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جاتا مکہ میں تو لوگ جشن منانے لگے کہ اب ان کا نسل آگے بڑھانے والا کوئی نہیں رہا محمد کا، اور اب ان کی نسل یہیں پر ختم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھ رہے تھے، مطلب ایک اپنے جب آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا، غیر میں تو چلیے ہم انہیں جانتے نہیں، اگر وہ ہمیں تکلیف بھی دیتے ہیں تو یہ رہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب ہم ان کو جانتے نہیں ہیں تو ان کی کہی ہوئی باتیں یا پھر کچھ بھی وہ کہیں یا کسی کو اور بولیں کچھ تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان سے ہمارا کوئی اتنا رشتہ نہیں رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی اپنا اور آپ کا اتنا سگا رشتہ جب آپ کو کوئی کچھ تکلیف دہ باتیں کرتا ہے تو پھر آپ بہت زیادہ اداس اور بہت غمگین ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، تب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورہ نازل کی، اور جب آپ اٹھیں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول، مطلب جب وہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین حالت میں تھے، اب جب اٹھے تو مسکرا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی میرے اوپر ایک سورہ نازل کی گئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ مجھے حوض کوثر عطا کریں گے۔ ایک تو کوثر یہ ہو گیا کہ جو آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اپنے محبوب کے لیے دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے، اور اس کا پانی اتنا میٹھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں جو بھی مسلمان آپ علیہ السلام کی سنت پر چلے ہوں گے، جو آپ علیہ السلام کے فالوورز ہوں گے، ان کو وہ پانی پلائیں گے، اور اس نہر کے ساحل پر موتی ہوں گے۔ تو وہ سوچیں کتنی خوبصورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تحفے میں دینا تھا، تو اس نہر کی بات ہی الگ ہوگی۔ تو یہ سورہ آپ علیہ السلام کی مسکرانے کی وجہ بنی، کیونکہ ہم لوگ جب جلدی میں نماز پڑھنا ہوتا ہے تب یہ سورہ پڑھ لیتے کہ 3 آیت ہے جلدی کر لیں، لیکن جب ہم یہ سوچیں نا کہ یہ سورہ ہمارے نبی کی غم کو دور کیا ہے تو ہم خود بخود ٹھہر کر پڑھنے لگیں گے۔ ایک تو کوثر میں یہ آ گیا، اب ایک کوثر ہے کثیر سے بنا، یعنی زیادہ، کثرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم آپ کو دنیا میں بھی کثرت سے ہر چیز کثرت عطا کریں گے، جیسے کہ آپ کو نبوت دیں گے، ہم آپ پر قرآن نازل کریں گے، اور 23 سال میں آپ کی قوم کو ہم چینج کر دیں گے، آپ کو مکہ فتح ہوگا، آپ فتح مکہ دیکھیں گے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، کیونکہ بہت سارے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ دنیا سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اپنے ملک کی آزادی یا اپنے ملک کی فتح دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو کہا تھا اس کو دکھایا، اور کہا کہ آپ کے بعد ایسی جماعتیں تیار رہیں گی آپ کے جانے کے بعد بھی کہ آپ کا نام ہمیشہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو صحابہ ہو گئے، پھر تابعین ہو گئے، پھر تبع تابعین ہو گئے، پھر ایسے ایسے آپ علیہ السلام کے بعد جماعت جڑتی جا رہی تھی، لوگ پھر بھی آپ علیہ السلام کی نہ ہونے کے باوجود بھی جو آپ علیہ السلام نے تعلیم دی اس کو لوگوں نے
اس پہ قائم رہیں. اور جیسے آج ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ بھی تو ایسے ہیں کہ ہم لوگ بنا دیکھے اپنے نبی سے کتنی محبت ہے. جب صرف یہ سوچ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرما رہے تھے اس ٹائم صرف یہ کہہ رہے تھے میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت، یعنی ہمیں یاد کر رہے تھے. تو سوچیں آپ علیہ السلام نے ہم سے تو عشق کی انتہا ہوگی محبت کی، تو ہم لوگ بدلے میں وہ محبت اس انتہا تک تو پہنچیں کہ اپنے نبی کی سنت کو زندہ کریں، اپنے نبی پر درود بھیجیں. اور یقیناً ہم لوگ بھیجتے بھی ہوں گے. تو یہ ہو گیا کوثر، کہ ایک تو حوض سے مراد ہو گیا، اور ایک ابھی جو ہم نے بتایا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو فتوحات جو نوازا اس کی ہو گئی ہے بات. اب آگے بڑھتے ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. یعنی نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، وہ وسیلہ بناتے تھے. کوئی ولی اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان کے آگے سجدہ ریز ہو کر ان سے دعا کراتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ شرک تو کبھی نہیں معاف کرے گا. ہو سکتا ہے جب سارا حساب کتاب لے لیں اور اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے کہ اچھا ٹھیک ہے، تب ہو سکتا ہے شرک معاف ہو جائے. ہو سکتا ہے، ہم لوگ کو تو پتہ بھی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کہا ہے کہ شرک نہیں معاف کروں گا. کہ اگر تم کسی کے ساتھ مجھے شریک کرو گے، کسی کی اور کے آگے سجدہ ریز ہوگے، کیونکہ اسلام پر چلنا اس ٹائم بہت وہ تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو آپ پر اونٹ کے اندر کی جو انٹسٹائن یہ سب ہوتی ہیں وہ لا کر پھینک دیا جاتا تھا آپ کے اوپر. ابو لہب جو تھا، ابو لہب، وہ آپ جب سجدہ کرتے تو چاہتا کہ آپ کے سر پہ پیر رکھتے. مطلب اتنی زیادہ ان لوگوں کو چڑ ہوتی تھی نماز پڑھنے سے، کیونکہ نماز کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا آپ سپرد کر دینا، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سب کچھ آپ کے ذمے کر دیا، سب کچھ آپ کے اوپر ہے، میں آپ کے آگے سرنگو ہو گئی ہوں، آپ کے آگے سجدہ ریز ہو چکی ہوں، اب مجھے کچھ نہیں پتہ. اور ان لوگوں کی جو عبادت کا طریقہ تھا وہ شغل میلہ تھا. وہ صرف یہ تھا کہ وہاں پہ تو ناچتے تھے، گاتے تھے، برہنہ ہو جاتے تھے، اور پھر مطلب چیختے چلاتے، ایسے ان لوگ کی عبادت تھی. تو ان لوگ جب اس طرح دیکھتے تو ان لوگ بہت چڑھتے تھے، کیونکہ اسلام بہت تیزی سے پھیلا تھا اور آج بھی الحمدللہ پھیل رہا ہے. تو ہمیں نماز صرف اللہ کے لیے پڑھنی ہے. قربانی بھی جو ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی کہ ہم اتنا مہنگا بکرا لائے ہیں. یہ مطلب لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ میں نے 50,000 کا بکرا لیا ہے. بکرے کا ہم لوگوں کو قیمت نہیں دیکھنی ہے، بلکہ اپنا خالص ہونا دیکھیے کہ آپ کی قربانی میں آپ کے خلوص کیا ہے. آپ کو وہ وقت یاد کریے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کیسے قربانی کی ہوگی، وہ اس چیز کو یاد کرنا ہے. کہ لیکن لوگ اپنے جانور کو مطلب شوبازی میں دکھانا شروع کر دیتے. تو یہاں پر قربانی میں جو ہے صدقے کے طور پر جو جانور قربان کیا جاتا ہے وہ بھی مراد ہے، اور جو حج کے موقع پر منی میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی سب شامل ہے. اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے. یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا جب انتقال ہوا تو اس پر لوگ خوش ہو گئے کہ اب ان کی نسل نہیں بڑھے گی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلاسا دیا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ علیہ السلام کے نام کو ایسے اونچائی پہ پہنچایا کہ یار نام محمد جو ہے اتنا کامن نام ہے کہ ہر انسان جب بیٹا پیدا ہوتا ہے چاہتا ہے کہ میں محمد رکھ دوں. اور آج ہم لوگ خود اس چیز کے وٹنس ہیں کہ ہاں آج ہر طرف کتنا محمد ہی صرف نام سے لڑکوں کا رکھا جا رہا ہے. تو یہ ایک محبت کے طور پر بھی تو ہے. اور ایک اولاد اگر کسی کو نہیں ہو رہی ہے تو یہ نہ سوچے اس کی نسل ختم ہو رہی ہے، بلکہ لڑکی ہے تو اس کو بھی آپ اپنا اولاد ہی سمجھیں. اور ہمیں تو لگتا ہے بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں ہی کام آتی ہیں، ہاں، کیونکہ ان کی فیلنگز، ان کی محبت اپنے پیرنٹس کے لیے الگ ہوتی ہیں. بیٹے بھی کرتے ہیں لیکن بیٹیوں کی محبت بالکل ڈیفرنٹ، بہت ہی الگ اور بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے ہمارے نبی کی نسل کو بڑھانے میں بیٹیوں سے بڑھی ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا پیغام ہے کہ
جن کے پاس بیٹے نہیں رہتے تو وہ غمزدہ نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بھی اچھا انعام ہے، اس کا بہترین بدلہ ہے، لیکن ہاں دنیاوی اعتبار سے ضرورت ہوتی ہے بیٹوں کی باپ کو، بہنوں کو، کیونکہ ہمارا معاشرہ آج اس طرح نہیں ہے کہ ہم بہت ہی ایک کھلے آزادی سے آنا جانا ہو سکے۔ کتنا زیادہ ایک پریشانی ہوتی ہے جس گھر میں بیٹے نہیں ہوتے، لیکن جہاں نہیں ہے تو وہاں پر صبر تو کرنا ہی پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہمارے نبی کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آخرت میں ہم نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں، ہم بھی تو اس میں شامل ہیں۔ وہی آیت آپ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور وہی آیت ان لوگوں کے لیے جو اس چیز سے گزرتے ہوں۔ تو بس خالی صبر کا مقام ہے کہ صبر آ جائے تو پھر انسان تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دشمن جو آپ کے ساتھ چاہتے ہیں برا چاہ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ برا ہوگا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کی نسل بھی بڑھے گی، آپ کو انعامات بھی اس سے زیادہ ملیں گے۔ بس میرے نبی آپ تسلی رکھیے، صبر کریے اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے۔ تو سورہ کوثر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور یہ ہمارے نبی کے مسکرانے کی وجہ ہے۔ یہ بات جب ہم نے پڑھی تفسیر میں تو اتنی خوبصورت سورہ لگ رہی تھی کہ اب جب نماز میں پڑھیں گے نا تو بس یہ ہوگا کہ نہیں، آرام سے ٹھہر کر پڑھنا ہے، کیونکہ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد ہمارے نبی کا غم ہلکا ہوا تھا، ہمارے نبی نے مسکرایا تھا۔ تو یہی تو قرآن کی خوبصورتی کہ جب ہم لوگ اس کے اندر کے خزانے کو دیکھتے ہیں نا تو یہ اتنا زیادہ اتنا خوبصورت خزانہ ملتا ہے کہ کچھ حد نہیں کی۔ تب یہ ہوتا ہے کہ ہاں پورے قرآن تفسیر سے پڑھنا زندگی میں تو بہت ضروری ہے، ایک بار اگر ہم لوگ نہ پڑھیں تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پڑھیں گے ہم لوگ سورہ کافرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔